يا حامل القرآن قد خصك الرحمن۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع کی، اس میں آتا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل دن 10 دن ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ میننگ یہ جو پہلی 2 حدیثیں ان میں موجود ہے، رمضان میں آخری 10 راتوں کا ہم بہت اہتمام کرتے ہیں، آخری عشرہ جو ہوتا ہے تو وہ بھی بہت فضیلت والی، کیونکہ ان میں سے ایک کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور دنوں میں سے یہ 10 دن جو ہیں ذو الحج کے 10 دن یہ بہت افضل ہیں۔ افضل ایام الدنیا یعنی دنیا میں یا سال میں آپ یوں کہیں کہ جتنے بھی دن ہیں ان میں دن ڈیز یہ سب سے افضل ہیں۔ اور جیسے یہ حدیث پہلے پیج پہ لکھی ہوئی ہے باہر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں کون کون سے دن آتے ہیں۔ ان میں جو بہت زیادہ فضیلت کا دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحج کا۔ اور یوم عرفہ جو ہے یہ وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کو آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہاں لیلۃ القدر ہے اور یہاں 9 ذی الحج ہے۔ لیلۃ القدر پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، کوئی بھی ہو سکتی، اس کے بارے میں ہم 21، 23 ایون پورے عشرے کی بھی کوئی رات ہو سکتی، لیکن 9 ذی الحج کا تو سب کو پتا ہے، یعنی کہ گارنٹیڈ ہے کہ یہ 9 ذی الحج ہے۔ تو اگرچہ حج پہ جانے والوں کے لیے خوشخبریاں زیادہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اتنی قربانی کر کے اللہ کے راستے میں پہنچتے ہیں، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے بھی یہ دن بہت اہم ہے۔ اور اس میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ویسے تو کوئی بھی عمل کریں، نماز، روزہ، حج تو خیر نہیں کر سکتے، زکوٰۃ، لیکن کوئی بھی عمل کریں تو وہ ان 10 دنوں سے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ لیکن خصوصی طور پر روزہ جو ہے اس دن کی عبادت ہے۔ تو عرفات والوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، یہ سارے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اور غبار آلود اور تکلیف اٹھا کر کس لیے جمع ہوئے ہیں اس میدان میں؟ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے۔ تو جس کا وہ دن قبول ہو جائے اس کو حج مبرور نصیب ہوتا ہے، اور اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اور جنت کی قیمت اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی، ان سب میں ایکسپینسو چیز جو ہے سب سے زیادہ مہنگی وہ جنت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ۔ تو اگر انسان دنیا میں تھوڑا مال اور اپنا وقت اور اپنی انرجی لگا کر وہاں پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے بدلے میں جنت مل جاتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو انسان کر رہا ہے۔ کئی لوگ بڑے شکوہ کرتے ہیں کہ حج میں یہ مشکل ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا۔ تو چونکہ اس مہینے میں بھی ایک فریضہ ادا ہوتا ہے اور وہ 9 ذی الحج کو ہی ہوتا ہے، وہی دن ہے جو روزے کا دن ہے، وہی دن گناہوں کی معافی کا دن ہے، تو اس لیے اس عشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر یوم النحر جو ہے اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل روزہ رکھنا نہیں ہے، کیا ہے؟ قربانی کرنا، جانور قربان کرنا، یعنی صدقے کی ایک بہترین قسم۔ صدقہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن جان قربان کرنا اللہ کے راستے میں یہ ایک بہترین صدقہ ہے، تو وہ دن بھی اسی میں ہے۔ پھر اسی طرح حاجیوں کے لیے یوم ترویہ 8ویں ذی الحج، جب سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں منا کی طرف۔ پھر یوم النحر کے بعد اگلے 3 دن ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں،
ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس لیے اگلے 10 دن جو ہے یہ آپ سمجھے کہ پورے سال کی کمائی کے دن ہیں.